شیخوپورہ آج میں آپ کی عدالت میں نواز شریف کا مقدمہ لے کر آئی ہوں. بتاؤ، یہ سب شیخوپورہ کے بھائی بہن مجھے بتائیں کہ کیا نواز شریف کے ساتھ انصاف ہوا؟ کیا نواز شریف کی نااہلی کو مانتے ہو؟ کیا نواز شریف کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو مانتے ہو؟ میری باتیں ذرا غور سے سننا. یہ اکیلے نواز شریف کا مقدمہ نہیں ہے. یہ اکیلے نواز شریف کا مقدمہ نہیں ہے. یہ ہر اس شخص کا مقدمہ ہے، ہر اس وزیر اعظم کا مقدمہ ہے جس کو آپ نے اپنے ووٹ دے کر وزیر اعظم بنایا تھا. یہ ہر اس وزیر اعظم کا مقدمہ ہے جو آپ کے ووٹوں کے باوجود، آپ کے بار بار اعتماد کے باوجود 5 سال پورے نہیں کر سکا. 90 کی دہائی میں نواز شریف کا یہ مقدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ نواز شریف کے ساتھ ایک نہیں، 2 نہیں، 3 بار یہی ہوا. 3 بار یہی ہوا. ایک دفعہ بھی، ایک مرتبہ بھی میرے بھائیوں بہنوں، نواز شریف کو ووٹ سے نہیں نکالا گیا. نواز شریف کو ایک مرتبہ بھی عوام نے نہیں نکالا. نواز شریف کو جب بھی نکالا، ووٹ کی پرچی کو رونگنے والوں نے نکالا. تو میرے بھائیوں یہ بتاؤ، کیا یہ جو میری نوجوان بھائی بہن یہاں بیٹھے ہیں، نواز شریف کے ہراول دستہ یہاں بیٹھا ہے، اور آپ کی وساطت سے جتنے نوجوان آج مجھے سن رہے ہیں، مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ اب 99 میں، 1999 میں بھی یہی، 2000 سے 2010 تک بھی یہی، 2017، 2018 میں بھی یہی. تو کیا ایسے ہی پاکستان کا تماشا بنتا رہے گا یا آپ لوگ کچھ کرو گے؟ بھائیوں، ناانصافی کی آپ کہتے ہو نا، کہتے ہو کہ نواز شریف سے ناانصافی ہوئی ہے، کہتے ہو نا؟ تو ناانصافی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ جن منصفوں نے نواز شریف کو گالی دی، وہی منصف نواز شریف کا مقدمہ بھی سن رہے ہیں، وہی منصف نواز شریف کے خلاف فیصلہ دے چکے ہیں، اور وہی منصف جو آج نواز شریف کو گالی دے رہے ہیں، وہی منصف انہوں نے آنے والے وقت میں انہی منصفوں نے نواز شریف کا فیصلہ سنانا ہے. تو بھائیوں، جو فیصلے آنے سے پہلے گالیاں دے دیں، جو فیصلے آنے سے پہلے القابات سے نواز دیں، تو ان کا فیصلہ پھر کیا ہوگا؟ کیا ان کی گالیوں کے ذریعے، ان کے القابات کے ذریعے، کیا وہ نواز شریف کے مقدمے کا فیصلہ سنا چکے یا نہیں سنا چکے؟ دیکھو بھائیوں، نواز شریف نے اپنے والد کے جنازے کو کندھا دینا ہو تو وہ پاکستان آ نہیں سکتا، اور اگر اپنی بیمار
وائف کے پاس، اگر اپنی بیمار شریک حیات کے پاس اس کی عیادت کے لیے وہ جانا چاہے تو وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتا. یہ کیسا انصاف ہے؟ مجھے آپ کو پتہ ہے کہ ہر بار نواز شریف کے ساتھ یہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ہر بار آپ کے لیڈر کے ساتھ یہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ اس کو 2/3 اکثریت دے کر وزیر اعظم بناتے ہو اور ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے اس کو آپ کی خدمت سے روک دیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ مجھے پتہ ہے یہ کیوں ہوتا ہے. نواز شریف جیسے ہی اقتدار میں آتا ہے تو دن رات آپ کی خدمت میں لگ جاتا ہے. بجلی بناتا ہے، موٹر ویز بناتا ہے، ہسپتال بناتا ہے، کالج بناتا ہے، یونیورسٹیز بناتا ہے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور بناتا ہے. اور جب وہ یہ سب کچھ کرتا ہے آپ کے لیے تو بدلے میں اس کو آپ کی محبت ملتی ہے، پہلے سے بڑھ کر اس کو آپ کا عشق ملتا ہے. اور اسی کی سزا نواز شریف کو ملتی ہے، ہر بار ملتی ہے. لیکن بھائیوں، یہاں پر تو منتخب وزیر اعظم قبول نہیں ہے تو نواز شریف تو وہ وزیر اعظم ہے جس سے عوام محبت کرتی ہے، جس سے عوام عشق کرتی ہے. کرتے ہو نا؟ جگہ جگہ یہ مناظر مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دیکھنے کو ملتے ہیں. جگہ جگہ میں دیکھتی ہوں اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ کس طرح دیوانہ وار آپ لوگ نواز شریف سے محبت کرتے ہو. اور 40 سال سے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 40 سال سے اس محبت میں کمی نہیں آئی، اضافہ ہوتا دیکھا ہے میں نے، اضافہ ہوتا دیکھا ہے. بھائیوں، یہ میرا میسج شیخو پورہ کے لیے تو ہے، لیکن یہ جتنی بھی یوتھ کھڑی ہے، جتنی بھی یا ہزاروں کی تعداد میں نواز شریف کے جو سپاہی کھڑے ہیں، میں بھی نواز شریف کی سپاہی ہوں، آپ بھی نواز شریف کے سپاہی ہو، ہم سب نواز شریف کے سپاہی ہیں اور نواز شریف کے جھنڈے کے نیچے آج جمع ہیں. تو میرا یہ جو پیغام ہے یہ ان نوجوانوں کے لیے جو میرے سامنے ہزاروں کی تعداد میں کھڑے ہیں. بھائیوں، یہ جو ہمارا نظام عدل ہے یہ آپ لوگوں کا مقروض ہے، یہ ہر اس شخص کا مقروض ہے جس نے ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندوں کو عزت دی. مجھے یہ بتاؤ کہ نواز شریف کے تو ابھی اس نظام عدل کو نواز شریف کے پچھلے 20 سال کے قرض چکانے ہیں، نواز شریف کے بھی پچھلے 20 سال کے قرض چکانے ہیں. انہوں نے تو اور ڈھیر سارے قرضوں کا انبار لگا دیا. مجھے بتاؤ وہ قرضہ کون چکائے گا؟ وہ وقت واپس کون لائے گا جب نواز شریف کو ایک جھوٹے مقدمے کے اندر ہائی جیکر بنا کر جیل کی کال کوٹری میں ڈال دیا تھا؟ وہ قرضہ کون چکائے گا؟ انصاف میں تو ابھی وہ قرضہ بھی چکانا ہے کہ جب نواز شریف کو ایک جھوٹے مقدمے میں، ایک عامر کے سامنے سر نہ جھکانے کے مقدمے میں لوگوں کے ووٹ کو عزت دینے کے الزام میں، آپ کے ووٹ کی پرچی کو پاؤں تلے نہ رونے دینے کے الزام میں جس کو اٹک قلعے میں بند رکھا گیا 14 ماہ، میں گواہ ہوں بھائیوں، میں گواہ ہوں. 2 دفعہ جو ہے عمر قید کی سزا سنائی گئی، جس عدالت میں
ایک جھوٹے ہائی جیکنگ کے مقدمے میں نواز شریف کو، آپ کے لیڈر کو، آپ کے وزیر اعظم کو جب انہوں نے 2 دفعہ عمر قید کی سزا سنائی، ہائی جیکر بنایا، اس عدالت میں میں موجود تھی اور میں اس عدالت میں 300-400 لوگ موجود تھے بھائیوں. میں نے اس وقت میری عمر بہت کم تھی، مگر میں نے اس وقت بھی کھڑے ہو کے جج کو آواز لگائی. میں نے کہا تم نے بے گناہ کے ساتھ ناانصافی کی ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرو. اس ملک کی قسمت کے مالک بن کے جو بیٹھے ہوئے منصف، میں آج ان سے یہ سوال کرتی ہوں کہ بعد میں ہائی جیکنگ کیس کو آپ نے جھوٹا قرار دے دیا، لیکن کیا تم نواز شریف کی زندگی کے وہ 14 ماہ واپس کر سکتے ہو جو نواز شریف نے جیل کی کال کوٹری میں گزارے؟ کیا تم ایک جھوٹے مقدمے میں آپ کے ووٹ کو عزت دلانے کے لیے ایک عامر کے سامنے سجدہ ریز نہ ہونے کے لیے 7 سال نواز شریف کو جو جلا وطنی برداشت کرنی پڑی، آپ سے دوری برداشت کرنی پڑی، اس مٹی سے دوری برداشت کرنی پڑی، کیا وہ 7 سال لوٹا سکتے ہو؟ اور جب ڈوگر کوٹ سے نواز شریف کو نااہل کیا گیا، جب ڈوگر کوٹ سے مشرف کے نیچے جو ڈوگر کوٹ سے جب ان سے نواز شریف کو نااہل کیا گیا، تو وہ وقت جو قوم کا ضائع ہوا، وہ وقت جو خدمت کا ضائع ہوا، کیا وہ وقت قوم کو واپس لوٹا سکتے ہو؟ میں پوچھتی ہوں میرے بھائیوں، بچوں، مجھے جواب دو. 20 سال سے جو مائنس نواز شریف کے فارمولے پہ کام کرنے والوں کو کیا ملا؟ کیا ملا ان کو؟ کیا ملا ان کو؟ ان کو تو کچھ نہیں ملا. ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ناکامی ہوئی، لیکن نواز شریف کو بہت کچھ ملا. نواز شریف کو آپ کی محبت ملی، نواز شریف کو آپ کا نہ ختم ہونے والا ساتھ ملا، نواز شریف کو آپ کا عشق ملا. نواز شریف صاحب، آپ بہت خوش قسمت انسان ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو 40 سال سے، اور اب میں دیکھتی ہوں کس طرح چلتے چلتے نواز شریف کی، ابھی میں راستے میں آ رہی تھی تو موٹر سائیکل پہ کچھ لڑکے جا رہے تھے، انہوں نے اگلی سیٹ پہ بیٹھے نواز شریف کو دیکھا اور موٹر سائیکل چلاتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور نواز شریف کو پیار کرنا شروع کر دیا. تو بھائیوں، میں ایک وقت آئے گا اور وہ وقت آ رہا ہے، میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ وقت آ رہا ہے جب ایک آئین اور قانون پہ مبنی ایک حقیقی JIT بنے گی یا نہیں بنے گی؟ وہ JIT دیکھے گی، وہ JIT دیکھے گی کہ واٹس ایپ سے بنائی گئی JIT کی حیثیت کیا تھی، وہ واٹس ایپ کال کے ذریعے بنائی گئی JIT کس نے بنائی تھی اور اس کے پیچھے کیا وجہ تھی. وہ JIT یہ بھی دیکھے گی کہ نہیں دیکھے گی؟ وہ JIT یہ بھی دیکھے گی کہ وہ والی پٹیشن، وہ والی درخواست جو نواز شریف کے مخالفوں نے دی تھی، جس کو عدالت نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ مذاق ہے، یہ درخواست ایک مذاق ہے، وہ پٹیشن پھر کیسے سپریم کورٹ میں داخل ہو گئی اور کیسے اس میں مقدمہ چلا. JIT دیکھے گی کہ مقدمہ سننے والوں نے کس کو گاڈ فادر کہا اور کیوں کہا، کس کو سیسیلین مافیا کہا اور کیوں کہا.
چور کہا اور کیوں کہا؟ دیکھے گی یا نہیں دیکھے گی؟ تو بھائیوں، سارا زور منصفوں کا منتخب وزیر اعظم پہ چلتا ہے، سارا زور ان کا ووٹ کی پرچی پہ چلتا ہے، سارا زور عدلیہ کا اور منصفوں کا آپ سب پہ چلتا ہے۔ جب کسی آمر کا دور ہوتا ہے تو ہمت نہیں ہوتی، پھر 183 کہاں چلی جاتی ہے، پھر 61 62 62 63 کہاں سو جاتی ہے۔ تو بھائیوں، آپ لوگوں کی مدد کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی مدد سے انشاءاللہ ان سب باتوں کے جواب ایک نہ ایک دن ان کو دینے پڑیں گے کہ نہیں دینے پڑیں گے؟ تو میرے بھائیوں، گواہ رہنا، گواہی دیتے ہو کہ نواز شریف سچا ہے، دیتے ہو کہ اس کے ساتھ ناانصافی کرنے والے جھوٹے ہیں، نواز شریف کا ساتھ نبھاؤ گے، عدل کی بحالی میں اس کا ساتھ دو گے، ووٹ کی عزت کرواؤ گے، اپنے ووٹ کی پرچی کی عزت کراؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، انشاءاللہ آپ اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو اس سیاسی جدوجہد میں کسی سے پیچھے نہیں پائیں گے۔ میں آپ کے ساتھ کھڑی ہو کر اپنے والد کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے، آپ کے لیڈر کے لیے یہ جنگ لڑوں گی اور دھڑلے سے لڑوں گی۔ تو میرے بھائیوں، گواہ رہنا، شیخ پورہ زندہ باد، نواز شریف زندہ باد، شیخ پورہ کے میرے نوجوان زندہ باد، اور پاکستان